Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. This is Naeem Mushtaq here, and today we are very blessed and honored to have Dr. Qibla Iyaz with us, who is the Chairman Islamic Ideology Council of Pakistan. تو آج میں نے ان کی کافی عرصے سے ان کی خدمت میں گزارش کی ہوئی تھی ان کے وقت کی، کیونکہ ان کا ایکسٹریملی بزی اسکیجول ہے، اور جس پوزیشن پہ بھی ہیں اس پہ روٹین سے ہٹ کے بھی بزی اسکیجول ہو جاتا ہے. تو میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ کچھ وقت دیں تاکہ پاکستان میں جو انٹرفیتھ ہارمنی ہے، انٹرفیتھ ڈائلاگ ہے، اس کے حوالے سے آپ کے علم سے، آپ کی حکمت سے استفادہ کیا جائے. اور آپ سے نسبت محبت بڑے عرصے سے ہے، اور میں ان کے کام کو دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت دے، عمر عطا فرمائے، تاکہ یہ جتنے بھی کام ان کے جاری ہیں پاکستان میں پازیٹیو چینج لانے کے لیے وہ چلتے رہیں. تو یہ انٹرویو بیسیکلی سیریز ہے وہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کے انٹرویوز تھی، جس کی اکبر ایس احمد صاحب کے پچھلے 2-3 ہفتے پہلے میں نے انٹرویو کیا تھا. تو آپ نے بھی قبلہ ایاز صاحب کی بہت تعریف کی آپ کے کام کے حوالے سے. تو اس میں یہ پلان پھر ہمارا ہوا تھا کہ میں قبلہ ایاز صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کے ان سے وقت مانگ کے، تو وہ جو ڈسکشن تھی ہماری انٹرفیتھ ڈائلاگ پہ جو محترم اکبر ایس احمد صاحب سے شروع ہوئی، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے تو قبلہ ایاز صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں. سر تھینک یو سو مچ، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. نہیں، مشتاق صاحب بے حد شکر گزار ہوں، آپ تشریف لے آئے اور بہت اہم موضوع پہ آپ نے انٹرویو کا انعقاد کیا. جی، تو پہلی خدمت میں آپ کی گزارش میں کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا کیونکہ آپ کا ایک علمی، فکری اور اکیڈمک بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو انٹرفیتھ ڈائلاگ کی اسلام میں جو اس وقت حیثیت ہے، یا اس کو ہم یوں کہہ لیجیے کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کی امپورٹنس کو اسلام کیسے دیکھتا ہے. تو اگر ہم یہاں سے گفتگو شروع کریں پھر آگے ہم اس کو چلتے ہیں، تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا بیان کریں. بہت اہم سوال ہے اور بہت ضروری سوال ہے. انٹرفیتھ ڈائلاگ یا بین المذاہب جو ایک گفتگو ہے، مکالمہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں ہر ملک کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر مختلف مذاہب کے پیروکار موجود ہیں، بطور شہری یا بطور آپ یوں سمجھیں کہ کسی اور ملک سے تجارت کے لیے نقل مکانی کر کے، یا اور حوالوں سے، سفارتی حوالے سے، کسی اور میدان میں تعلیم کے حوالے سے. مسلمان بھی موجود ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، مسیحی، ہندو، سکھ، کیلاش پاکستان کے اندر موجود ہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے اس حوالے سے کہ وہ لوگ جو اسلام کے علاوہ کسی اور عقیدے کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا. چنانچہ جب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں، ہم مسلمانوں کے جو مختلف ادوار ہیں حکومت ان کو دیکھتے ہیں، تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جبر بالکل نہیں ہے. عقیدے کے حوالے سے جبر بالکل نہیں ہے. کبھی اسلام یہ تقاضا نہیں کرتا کہ جو لوگ اسلام کے علاوہ کسی اور عقیدے کو، کسی اور دین کے پیروکار ہیں، مذہب کے پیروکار ہیں، ان کو زبردستی مسلمان بنایا جائے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. چنانچہ یہ وہ بنیادی تعلیم ہے کہ جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، بہتر تعلق رکھنا ہے، خیر خواہی کا تعلق رکھنا ہے، دوستانہ تعلق رکھنا ہے. اور یہ تعلق جو ہے یہ مختلف حوالوں سے ہو. ایک تو انسانی حوالے سے، اور پھر انسانی حوالے سے یہ ہے کہ اگر خالصتاً ہم دین کی بہتری اور دین کے ایک مثبت پہلو کے حوالے سے، تو پھر یہ ہے کہ ان کو یہ تاثر مل جائے کہ اسلام جو ہے امن سلامتی کا دین ہے، احترام انسانیت کا دین ہے. تو اس وجہ سے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے بین المذاہب مکالمے کو، بین المذاہب بہتر تعلق کو، رواداری کو، ایک لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ انسانی تعاون کو بہت اہمیت دی ہے. بالکل. میں جہاں تک میرا تھوڑا سا میری اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی استطاعت کے مطابق جو قرآن پاک کو میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ قرآن عقیدے کو زندگی کے ساتھ بہت ریلیٹ کرتا ہے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کو جب اس کو کہتے ہیں نا پرسونیفیکیشن کی طرف جائیں، تجسم کی طرف جائیں، مجسم، تو وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں قرآن پاک کی ساری تعلیمات ہمیں پریکٹیکل اور اپلیکیبل فارم میں نظر آتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں، انٹرفیت ڈائلاگ کے حوالے سے، کہ ہم آپ کی سیرت طیبہ سے یہ کیسے روشنائی، رہنمائی اور یہ کہہ گائیڈنس لے سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے. بالکل، بہت آپ نے ایک متعلق اور متعین سوال کیا اور بہت اہم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر مسلم آتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قبیلہ خاطری کا اظہار نہیں کیا، کھلے دل سے ان کا استقبال کیا. وہ جب واپس جانے لگے ہیں تو ہدایہ کے ساتھ، تحائف کے ساتھ رخصت کیا. نجران کی مسیحیوں کا وفد آتا ہے، مسجد نبوی میں ان کا قیام، ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ اپنی عبادت وہیں پہ ادا کریں، رخصت کیا جاتا ہے احترام کے ساتھ. پھر معاہدے میں، وہ معاہدے بھی تحفظ کے معاہدے، ان کی عبادت کے حق، ان کی انسانی جان کے حق، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، معابد ہیں، ورشپ پلیسز، ان کے تحفظ. تو یہ وہ پہلو ہے کہ جس کی اساس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جو اپنا رویہ بھی رہا وہ بھی اسی طرف بہت ہی قابل تقلید رویہ ہمیشہ سے ہے اس معاملے میں بطور خاص. پھر آپ نے جس طریقے سے مسلمانوں کو ہدایات دی ہے، تعلیمات دی ہیں کہ اگر کسی معاہد، یعنی معاہد کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر مسلم جو مدینے میں رہائش پذیر تھا، اس کو کسی مسلمان نے تکلیف دی تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسلمان کے خلاف میں قیامت کے دن اس غیر مسلم کا وکیل ہوں گا. تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں خود وکیل بن جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً وہ جو وکالت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مضبوط ترین وکالت ہے. تو یہ ساری باتیں اس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں، یہ جو آپ نے سوال پیش فرمایا. اچھا کہ بھائی اکثر ہمارے ہاں سیرت نگاری کا جو رواج ہے برِ صغیر پاک و ہند میں، وہ زیادہ سے زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ جو اسلام پہ اعتراضات ہوئے ہیں ان کے جوابات کے دینے کے اس ماحول میں سیرت نگاری کا کام ہوا ہے، یا کوئی اقلیت پسندی کا دور ایک چل نکلا تو اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے سیرت النبی پہ کام ہوا ہے. تو ہمارے ہاں عموماً یعنی اسپیسیفک نہیں، جنرلی جو ایک امپریشن پایا جاتا ہے جو مجھے میرے ذہن میں بھی ہے کہ ہمارے ہاں سیرت کا کام کسی اعتراض کے دفاع میں ہوا ہے، یا کسی دور میں کوئی تحریک چلی ہے علمی، فکری، عقلی، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے سیرت النبی کو بطور رول ماڈل کے طور پہ ہم سامنے لے کے آئے ہیں. ابھی آج کل جو انٹرفیت ڈائلاگ کی جو موومنٹ چلی ہوئی ہے جس میں سارے مذاہب کو ساتھ لے کے باہمی پیار اور محبت کی بنیاد پر، کامنالٹیز کی بنیاد پہ ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے، اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ سیرت کو ایک نئے پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ اس پہلو کو اجاگر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے؟ جی بالکل. اب جو بعد از عالمگیریت دور ہے، پوسٹ گلوبلائزیشن ایرا، اب اس دور میں آپ دیکھیں تو نقل مکالے بہت عام ہو گئی. بارڈرز جو ہیں وہ بہت نرم ہو گئے ہیں. چنانچہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ مثلاً برطانیہ جو کسی زمانے میں خالصتاً ایک مسیحی ملک تھا اور مسجد کا وجود تک نہیں تھا، وہاں پہ ابتداءً ایک مسجد بنی. اس کے بعد آپ کو ہر نکڑ پر، ہر گلی میں، ہر شہر میں مساجد نظر آئیں گے، ہندو مندر نظر آئیں گے، آپ کو گرودوارے نظر آئیں گے.
لیکن مثلاً ہمارے اسلامی ملک تھے یا مسلمان ملک تھے، قطر، دبئی، عرب ملک تھے. اب وہ نہ عرب لگتے ہیں نہ وہ خالصتاً مسلمان ملک لگتے ہیں، بلکہ دن کے وقت تو ان ملکوں میں آپ گھومے پھریں تو آپ کو ایسا لگے گا ہی نہیں کہ ان میں عرب ہے. شام کے وقت پھر عرب بھی بڑی تعداد میں نکل آتے ہیں. تو زیادہ تر یہ لگتا ایسا ہے کہ ان ممالک میں غیر مسلموں کی آبادی زیادہ ہے، چنانچہ وہاں بھی اب مندر بھی بن رہے ہیں، چرچ بھی بن رہے ہیں. امریکہ کی مثال ایسی ہی ہے، بلکہ اب تو برطانیہ میں مسلمان نمائندے، ہندو نمائندے باقاعدہ انتخابات میں پاس ہو جاتے ہیں. امریکہ کی یہی حالت ہے، باقی ممالک کی یہی حالت ہے، مسلمان ممالک کی یہی حالت ہے. تو اب یہ جو دور ہے، یقیناً یہ دور ایسا ہے بعد از عالمگیریت کا دور، کہ اس میں اب مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کی بطور خاص ضرورت ہے کہ آپ نے جب جس ملک میں آپ اقلیت میں ہیں تو آپ کا رویہ کیا ہو تاکہ آپ کی قبولیت اس معاشرے میں بہتر ہو. اور جن سوسائٹیوں میں، جن ممالک میں آپ اکثریت میں ہیں تو پھر آپ کا رویہ غیر مسلم اقلیت کے ساتھ کیسے ہو. چنانچہ اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، اس کو عام کرنا، اس کو اپنے لیے ایک گائیڈ لائن کے طور پر سامنے رکھنا، یہ واقعی بہت اہم کام ہے. اور ہمارے علماء، ہمارے اسکالرز، دانشور اس پر کام کر بھی رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، اچھی کتابیں سامنے آ رہی ہیں. کہ بھائی ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہوتا ہے نا، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم کنورسیشن سٹائل میں رکھتے ہیں اور اس میں ہلکا پھلکا مزاج بھی رہتا ہے. جی جی. بٹ میں اپنے آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں آپ کو سنجیدگی کا پہلو اس لیے نظر آ رہا ہے زیادہ کہ موضوع ایسا معتبر ہے سیرت النبی اور قرآن پاک کہ اس میں مزاح کا پہلو داخل کرتے ہوئے ادب کے سے محتاط رہنا پڑتا ہے کہ کہیں مزاح میں کوئی گستاخی یا وہ ادب کہیں نہ آ جائے. اس لیے ہمارے اس موضوع میں جو سنجیدگی نظر آ رہی ہے یہ موضوع کے حوالے سے ہے. پھر بھی میں نے ایک مزاح کے پہلو سے بلکہ محبت کے پہلو سے ایک سوال رکھا ہوا ہے، اینڈ پہ پوچھوں گا. اچھا مجھے بتائیے، اب آپ ماشاءاللہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ہیڈ شپ ہے، اس کا کام گورنمنٹ کو گائیڈ لائن دینا ہے، سوسائٹی کو گائیڈ لائن دینا ہے. تو میں چاہوں گا انٹرفیتھ ڈائلاگ کے حوالے سے یا ایک پلورلسٹک سوسائٹی کو وجود میں لانے کے لیے جو مکالمہ بین المسالک اور مکالمہ بین المذاہب ایک دونوں بڑے چیلنجنگ فیز ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں اپنوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے تو پھر ان کو مکالمہ بین المذاہب کے لیے تیار کرنا، یہ پولیس رات پر سے گزرنے والے معاملہ ہوتا ہے کہ انسان خود بھی نہ گرے اور دوسروں کو سنبھالے رکھے. اس حوالے سے آپ کیا کاوشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں؟ نہیں مشتاق صاحب، ایک تو اگر آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی آئینی ساخت ہیئت دیکھیں تو اس میں خود یہ بین المسالک پہلو جو ہے اس کا آئینی طور پہ لحاظ رکھا گیا ہے کہ ہماری جو ایپیکس باڈی ہے، یعنی سب سے اعلیٰ سطحی باڈی ہے، اس کے 20 ممبرز ہیں. 20 ممبرز میں 7 جو ہیں یا 8 یہ تو خالصتاً مذہبی طبقے کی نمائندہ افراد ہوں گے اور ان میں تمام مسالک سے منسلک لوگ، یعنی سنی، شیعہ، سنیوں میں پھر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سب نمائندے. تو یہ حیات جو ہے آئینی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بین المسالک حوالہ جو ہے اور بین المسالک رواداری اور ان کی نمائندگی، اس پہلو کا تو لحاظ رکھا گیا ہے. پھر اس میں اسلامی معاشرت اہداف کے اندر شامل ہے، قانون سازی میں مشاورت اور اسلامی معاشرت کے قیام کے لیے تجاویز حکومت کے سامنے، پالیسی سازوں کے سامنے پیش کرنا، یہ اہداف میں شامل ہے. اب اسلامی معاشرت کی تشریح جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرت تب ہوگی کہ جب وہ ہماری کمیونٹی، ہماری آبادی کا حصہ جو کہ مسلمان نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی ہماری معاشرت کے اصول اور رویے وہی ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں. یہ بہت سارے لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں، یہ بڑا شاندار بھول جاتے کہ ہم نے کلچر ڈیفائن کر لیا اپنی مرضی کے مطابق. بالکل. ہم نے اگر قرآن و سنت کو رکھا تو جب اسلامی معاشرت ہے تو پھر اسلامی معاشرت کو تو آپ نے پھر دیکھنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور جو ان کی سیرت ہے ان کے حوالے سے. تو
معاشرت اسلامی تب ہوگی کہ جب یہاں پہ غیر مسلم ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس کل کا حصہ سمجھیں اور اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ ہم اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، مکمل ان کا احترام ہے، وہ دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، ان کو مکمل حقوق دیے جاتے ہیں جس طرح 1973 کے آئین میں اس بات کو یقینی بنایا گیا۔ چنانچہ جب اس معاشرت میں ہمارے پاس جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ جو مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذہبی کمیونٹیز کے ساتھ متعلق ہو تو پھر ہم بہت ہی دقت نظر سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں ہندو مندر کا مسئلہ پیش آیا تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ تو کچھ لوگوں نے بہت شور مچایا کہ اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ مسلمان ملک کا دارالحکومت ہے، اس کے اندر کیسے غیر مسلم عبادت گاہ کی طرف تعمیر ہو، کیسے حکومت اپنے فنڈ سے اس کو پیسے دے۔ بالآخر مسئلہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس آیا، تو اس مسئلے کو ایک اچھی تحقیق کے ساتھ جو ہمارا شعبہ تحقیق ہے اور اس شعبے نے ریسرچ کر کے اور جو رپورٹ اور جو سفارش حکومت کو دی اس پہ مقامی جو ہندو پنچایت تھی اسلام آباد انہوں نے بھی مکمل اطمینان کا اظہار کیا اور کل علماء کرام نے بھی اس پر اپروول اور پسندیدگی کا اظہار کیا۔ تو اس طریقے سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے۔ اب حال ہی میں ایک بل سامنے آیا، فورس کنورژن بل۔ ہم نے یہ کہا کہ اس بل کا وہ پہلو کہ جس میں جبری تبدیلی مذہب کی بات ہے مکمل اتفاق ہے، ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ اسلام میں اجازت ہے نہ پاکستان کے آئین میں اجازت ہے۔ لیکن ہم نے تجویز یہ دی کہ بجائے فورس کنورژن کے، کیونکہ پاکستان میں فورس کنورژن کی مثالیں ہیں نہیں اور اگر ہیں بھی تو ان کو بہت ہی جزوی قرار دیا جا سکتا، ہم کیوں نہ اس بل کو ایسا بل بنا لیں کہ ایکٹ کی صورت اختیار کر لے اور وہ بل اتفاق ہو، کسی کا اختلاف نہیں۔ تو ہم نے تجویز دی کہ ریگولیشن آف ریلیجس کنورژن، تو اس پہ بھی مختلف فورمز پہ ہم نے یہ تجاویز جب دی تو تمام فورمز نے اس کو تسلیم کر لیا۔ پھر جو غیر مسلموں کے فورمز ہیں انہوں نے بھی اس کو تسلیم کر لیا کہ واقعی یہ ٹائٹل جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس، منسٹری آف لا، منسٹری آف ریلیجس افیئرز، اسلامی نظریاتی کونسل اور دیگر تنظیمیں جو غیر مسلموں کی نمائندہ تنظیم ان کے ساتھ مل کر ہم ایک جامع بل بنانے اس پر سب بیٹھے۔ تو اس قسم کی تھوڑی بہت کوششیں ہمارے اس حوالے سے بھی جاری ہیں۔ اس میں قبلہ یہ ماشاءاللہ جی، میں آپ کی جب بات سن رہا تھا تو میرے ذہن میں پیچھے چل رہا تھا کہ یہ سارے کام پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جس پروسیس سے آپ گزرتے ہیں وہ بذات خود سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک ٹیبل پہ بٹھا کے گفتگو کروا لینا، بالکل یہ بذات خود جو لوگ حکومتی اداروں سے یا ہمارے ایک معاشرتی مزاج سے واقف ہیں بہت مشکل کام ہے۔ مشکل کام ہے، لیکن جب آپ کی نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ مددگار ہو۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں نہیں مشتاق صاحب کہ اچھے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور وہ تعاون کرنے والے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ جب ایک صحیح کام بہتر نہج پہ آپ شروع کریں تو آپ کے ساتھی، آپ کے سپورٹر خود آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات میڈیا کا رول کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جب کام کا ابتدا کی جائے تو اچھے لوگ ایک دم اچانک پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہمارے معاشرے میں اچھائی زیادہ ہے برائی کم ہے، یقیناً ہے۔ مگر جب آپ میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کس ملک میں بیٹھے ہیں۔ خبریت کو جنریٹ کرنے کے لیے ریٹنگ کی گیم ہے، سارے معاملات ہیں، مگر اس کے باوجود کچھ میڈیا کے لوگ ایسے بھی ہیں اور کچھ میڈیا چینل ایسے بھی ہیں جو پازیٹیو کام بھی کر رہے ہیں۔ تو میڈیا کا کہ جو آپ کا ساتھ جو تعاون چل رہا ہے اس اچھے کام کو آگے لے کے چلنے میں، یا میڈیا کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں کہ میڈیا کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کسی اچھی کاز کو امپلیمنٹ کرنے میں سوسائٹی میں، اور سوسائٹی کے مزاج کو نیگیٹیوٹی سے نکال کے پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آنا؟ میڈیا جس طرح ہر ادارہ ایک ارتقائی تشکیل کے دور سے گزرتا ہے، تو ابتدا میں تو میڈیا کے اندر کئی حوالوں سے مسائل تھے، اب بھی ہے،
جی جی لیکن یہ جو پہلو ہے جی جی بین المذاہب ایک رواداری اور تعاون کا، جی جی اس میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اندر بہت بہتری ہے. lovely. مثلاً میں آپ کو بتاؤں کہ جب ٹیری کرک میں ہندو سمادھی پہ حملہ جی جی تو اس میں میڈیا کا کردار بہت اچھا رہا، اور میڈیا کے اس کردار کی وجہ سے آپ نے دیکھا جی جی کہ عمومی طور پہ اس کی بہت سخت مذمت ہوئی. سپریم کورٹ نے بھی اسی یعنی جو صورتحال بنی اور سو موٹو ایکشن لیا، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے حل حل ہو گیا. پھر بھنگ شریف میں رحیم یار خان کی طرف جی جی حملہ ہوا ہندو مندر پہ، میڈیا نے بہت اچھا کردار ادا کیا. پھر سانحہ سیالکوٹ ایک بدھسٹ مینیجر راج کو فیکٹری کا، ہاں بالکل. تو میڈیا کا بہت اچھا کردار رہا پوری قوم کو ایک منہج پہ لانا اور ایک ماحول بنانا، مذمتی صورتحال بنانا، پوری قوم یکجا ہوا. اور ایک بہت مشکل صورتحال پاکستان کے لیے بنی تھی، کیونکہ یہ جو رحیم یار خان، یہ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، اس کے سفارتی معاشی اثرات بھی تھے. لیکن جب اس میڈیا کے ماحول کی وجہ سے، اور پھر ہم نے بھی اسلامی نظریاتی کونسل علماء کا ایک وفد بنا کے، اور فوری طور پہ ہم سری لنکا کے ہائی کمیشن ایمبیسی گئے، سفیر سے ہم نے ملاقات کی، ہم نے اپنی ندامت کا اظہار کیا، شرمندگی کا اظہار کیا. ہم نے کہا یہ اسلام کا کام نہیں، یہ مسلمانوں کا کام نہیں، جس کسی نے بھی یہ کام کیا ہے وہ ہم میں سے نہیں. وہ پیغام جو تھا مجھے ہائی کمشنر نے بتایا، ڈپٹی ہائی کمشنر نے محمد نیاز نے بتایا کہ مسلسل 2-3 دن تک ہم مختلف چینلز پہ سری لنکا میں چلاتے رہے، اور سری لنکا کے عوام کی جو جذباتی کیفیت تھی اس کی وجہ سے ایک بہت مثبت پیغام وہاں گیا کہ تمام مکاتب فکر کے مذہبی لوگ وہاں گئے اور اس بات پہ شرمندگی کا اظہار کیا. تو اس وجہ سے وہاں میں مسلمان بھی محفوظ رہے، ورنہ خطرہ تھا کہ پورا وہ جو بدھسٹ بیلٹ ہے، تھائی لینڈ، برما، میانمار اور سری لنکا، مسلمانوں پہ حملے شروع ہوئے. چنانچہ میڈیا کا اس حوالے سے کردار جو ہے بہت اچھا. اور میرے خیال میں علماء کرام کا بھی بڑا شاندار یقیناً بڑی خوشی ہوئی تھی مجھے بھی دیکھ کے میڈیا پہ کہ سارے ایک ہی جگہ بیٹھ کے ایک آواز ہو کے پاکستان کا امیج اور مسلمانوں کا امیج انہوں نے برقرار رکھا. ابھی پشاور میں معاملات، پشاور میں جو کرسچن پریسٹ جی جی اس کو قتل کیا، جی جی تو تمام علماء کرام گئے. ہم نے خود اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے ہم نے وفد بنا کے اور ہم گئے سینٹ کیتھیڈرل چرچ، وہاں پہ بشپ ہیمفری سرفراز صاحب کے ساتھ ہم نے تعزیت کی، اور اس خاندان تک اپنے تعزیتی جذبات کے تحت پہنچا دی. میں سمجھتا ہوں ان ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی روشنی میں مجھے پاکستان کا مستقبل بہت شاندار نظر آتا ہے. اچھے لوگ کام کر رہے ہیں، اچھے لوگ کام، ادارے بھی کام کر رہے ہیں. ہمارا آئین 1973 کا جی جی بہت واضح ہے، ماشاءاللہ. اور پھر جو ہماری پوری منسٹری ہے اس کے لیے، جی یعنی وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہمارا، اور اس کا پورا ایک سیٹ اپ ہے. جی تو ہر جگہ بین المذاہب ہم آہنگی، بین المذاہب رواداری، بین المذاہب تعاون کی کمیٹیاں ہیں، امن کمیٹیاں، ماشاءاللہ. اور ان لوگوں کے کام کا یہ اثر ہے جو میں نے آپ کو بتایا، ٹیری کرک کے علاقے میں، پھر بھونگ شریف، پھر یہ جو سانحہ ہے سیالکوٹ، پھر مندر اسلام آباد کا واقعہ، اور پھر ابھی جو پشاور میں پریسٹ کا قتل. تو یہ واقعات ہیں. تو میرے خیال میں جو آپ کی باتوں سے جو میں ساتھ ساتھ پک بھی کر رہا ہوں، سیکھ بھی رہا ہوں جی کہ جو لفظ مائنورٹی بعض کا ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے مراد تعداد کی مائنورٹی ہے، حقوق میں بالکل نہیں، وہ بالکل ایکوالٹی میں انسان. مائنارٹی کا لفظ چونکہ استعمال ہوتا ہے، ہاں جی بالکل، اس لیے میں اس کا حامی نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ پاکستانی مسیحی یا پاکستانی، ایگزیکٹلی ہاں، وہ یعنی پاکستانیت کی نسبت سے سارے ایک زیادہ بہتر، وہ زیادہ بہتر. کوئی ایسا لفظ جس سے منفی جذبات کو ہوا ملے یا اشارہ بھی ملے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تاکہ پرپس وہی ہے نا کہ مل جل کے اکٹھے رہنا ہو سارے. اور ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا قبلہ ایاز کے پاس اگر بیٹھ جائیں تو پھر اٹھنے کا دل نہیں کرتا، اور اتنی زیادہ ماشاءاللہ حکمت اللہ پاک نے ان کو علم کی دولت سے نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے اور یہ اسی مقام پہ بیٹھ کے پاکستان کی خدمت کرتے رہیں.
میں نے جیسے کہا تھا کہ دل لگی موضوع کے حوالے سے ممکن نہیں ہے، پھر بھی میں نے اظہار محبت کے لیے ایک چھوٹا سا سوال رکھا ہوا ہے. میں جب دیکھ رہا تھا ان کا نام ہے قبلہ ایاز، تو کوئی چاہے نہ چاہے آپ قبلہ ہیں، وہ قبلہ تو نام بس کیسے وہ کس نے سیٹ کیا؟ یہ تو میں نے جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے جی. کہ ہمارے گھر میں ایک مخطوط مینوسکرپٹ تھا. اچھا. وہ اب مختلف گھر ہم تبدیل کرتے رہے، سامان بدلتا گیا، وہ اب ہمیں مل نہیں رہا. وہ مخطوط مینوسکرپٹ جو تھا اس پہ لکھا تھا محمود غزنوی قبلہ ایاز. اچھا ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی مخطوط ہوگا محمود غزنوی کے بارے میں، اور یا ایاز کے حوالے سے جو گورنر تھا محمود کا بہت ہی پسندیدہ غلام تھا، تو اس حوالے سے یہ نام آ گیا میرے اوپر، ہمارے بزرگوں نے رکھا. ماشاءاللہ. ہاں، تو یہ پس منظر ہے اس کا. اب آپ اس ادارے کے بھی قبلہ ہیں اور اب بس کام کے وہ بھی تو قبلہ ہیں. آپ جیسے دوستوں کی عنایت ہے اور تعاون ہے، سچی بات ہے. یعنی ٹیم ورک کے بغیر کام نہیں ہوتا، تنہا بندہ کچھ بھی نہیں. اللہ پاک نے جس سے کوئی کام لینا ہو نا، تو ابتدائی سے اس کے کچھ حصوں کو خود اپنی کفالت میں لے کے، تحویل میں لے کے، تو نام کی سلیکشن بھی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بغیر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جب تک نہ ہو یقیناً آگے بڑھنا بہت ایسے کوئی ایسا مختصر پیغام سننے والوں کے لیے اور پاکستان کی جو یوتھ ہے کہ آگے پاکستان کو ہم نے کس قسم کا پاکستان بنانا ہے، بالکل، تو اس حوالے سے چھوٹا سا یہی پیغام ہے جی کہ پاکستان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہر لحاظ سے یہ بہت خوبصورت، بہت پیارا ملک ہے، لیکن اب یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور یہ امانت ہے آئندہ نسلوں کے لیے. تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آئندہ نسلوں تک ایک ایسا پاکستان منتقل کریں کہ جو محبت والا ہو، جو رواداری، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کی دستگیری کرنا، ایک دوسرے کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا. تو جب ایسا پاکستان بنے گا تو ہم اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کی تکمیل کی طرف جائیں گے، ہماری روح خوش ہوگی، اور پھر ہم مطمئن ہوں گے کہ ہم ایک محفوظ، طاقتور اور خوشحال ملک آئندہ نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں. میں کبھی کبھی وجدانی طور پہ سوچتا ہوں کہ روز قیامت جب حساب کتاب ہوگا نا، تو ایک اللہ نے ہم سے ہمارا حساب کتاب اپنی زندگی کا لینا ہے. آپ کو زندگی دی تھی، آپ نے کیا کیا؟ تو ایک پہلو حساب کتاب کا یہ بھی ہوگا کہ پاکستان دیا تھا، پاکستان کے ساتھ کیا کیا. یہ اجتماعی ذمہ داری ہے. اجتماعی ذمہ داری، یعنی ایک تو آپ کی انفرادی ذمہ داری، ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. ہم ایک کل کا حصہ ہے، یقیناً ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر ایسے لوگ مثلاً آپ علمی میدان میں، ابلاغی میدان میں کام کرتے ہیں. ہمارے پاس پہلے کچھ یونیورسٹیوں کی ذمہ داریاں تھیں، تعلیم، درس و تدریس کی ذمہ داریاں تھیں. اب اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داری ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، تو یقیناً پھر اجتماعی ذمہ داری بھی. بالکل ایسے ہے. سر تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ. جتنا آپ کا بزی اسکیجول ہے اور اس میں آپ نے جتنا ٹائم اس غریب کو دیا، میں اپنے سننے والوں کی طرف سے بھی آپ کا بے شکر گزار ہوں. اور ناظرین پھر انشاءاللہ اجازت دیجیے، کسی اور ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. مہربانی.